تو جب نمرود سے بھی بات چیت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ پھر کافر آخر کار مبہوت ہو گیا۔ تو اللہ کے اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، جس کو قرآن نے کہا اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارنی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح، کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردے زندہ کرتا ہے۔ تو قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ یا اللہ بالکل یقین، قال بلا، یا اللہ بالکل یقین ہے کہ تو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اور کافروں پر اس کو دلیل بنانا چاہتا ہوں کہ میرا رب اس طرح مردے زندہ فرماتا ہے، اور ساتھ ہی وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو سکے۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو عرض کیا تو یہ قرآن میں موجود ہے، سورۃ بقرہ ہے، 3 پارہ ہے، 260 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جب اللہ کے اپنے پیارے خلیل کی یہ بات سنی تو پھر کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا قال فخذ، اے ابراہیم قال فخذ، حاصل کرو، اربعتن، 4 من الطیر، 4 پرندے حاصل کرو، 4 پرندوں کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 4 پرندے اکٹھے کیے۔ یہ بات سنیں کہ اللہ کس طرح اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ اور دیکھیں جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ تو کیسے مردے زندہ کرتا ہے۔ ہاں جی، تو اللہ اب یہ اپنے پیارے خلیل کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں اس طرح مردے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم 4 پرندے لو اور فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنی طرف مانوس کر لو تاکہ ان کا دل آپ سے لگ جائے، وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں، ان کا انس پیار اور محبت آپ سے ہو جائے۔ پھر کیا کرو؟ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کو مکس کرو، مکس کر کے عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً، ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا علیحدہ علیحدہ کر کے ڈال دو۔ پرندے لو، ان کو ذبح کرو، پہلے ان کو مانوس کرو، اپنی طرف مائل کر لو، پھر ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کر لو، مکس کرنے کے بعد پہاڑ پر علیحدہ علیحدہ ان کی بوٹیاں ڈال دو۔ اب پرندے ہیں 4، ذبح ہو گئے، گوشت مکس کر دیا گیا، پہاڑ پر ڈال دیا گیا، ایک ایک جز، ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر ڈال دیا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اے ابراہیم اب ان پرندوں کو آواز دو۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ اچھا بول دو سبحان اللہ۔ اے ابراہیم اب ان پرندوں کو آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو آواز دیتے ہیں۔ ان میں ایک مور تھا، ایک گدھ تھا، ایک جو ہے وہ مرغ تھا، ایک کوا تھا، یہ 4 پرندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 کو ذبح کیا، ان کا گوشت مکس کیا، پہاڑ پر ڈال دیا۔ پھر اب اللہ فرما رہا ہے ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، ان کو آواز دو، یَأْتِینَکَ سَعْیًا، اے ابراہیم آپ نے ان کو ذبح کیا ہے، ذبح کرنے کے بعد مکس کر دیا ہے ان کا گوشت، پھر پہاڑ پر ان کے ذرے ڈال دیے گئے۔ پھر اب آواز دو، میرے رب کی
خالقیت دیکھو، اللہ نے ان پرندوں کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پکارا ہے، بلایا ہے، وہ بوٹیاں آپس میں جڑ گئی، خون آپس میں جڑ گیا، ہر پرندے کا جسم آپس میں جڑ گیا، جس طرح پہلے تھے تیار ہو کر اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، تیار ہو کر اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں آ گئے۔ جس طرح مور تھا، جس طرح گدھ تھا، جس طرح کوا تھا، جس طرح مرغ تھا، چاروں پرندے اس طرح نہیں ہوا کہ اس کی بوٹی ادھر مل گئی، اس کی ادھر مل گئی، اس کی ادھر مل گئی، نا 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 نا، اسی کو کہتے ہیں میرے رب ذوالجلال کی خالقیت، اسی کو کہتے ہیں میرے رب ذوالجلال جو موت و حیات کا مالک ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جس طرح اس قرآن کی آیت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رب کن فیکون سے پوری کائنات بنا سکتا ہے، وہ تیرے میرے ایک ایک بوٹی کو دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا۔ جو رب انڈے میں بچہ بنا سکتا ہے، وہ تیرے میری جسم کو دوبارہ جسم نہیں بنا سکتا۔ جو رب تعالی جسم کے اندر ایک پانی کو، سفید سے پانی کو بچہ بنا سکتا ہے، وہ رب تعالیٰ اس بچے کو دوبارہ زندہ نہیں فرما سکتا۔ رب تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا تو کفر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں جی، بہرحال اللہ کے خلیل نے یہ بات مکمل کی تو پھر کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اب ہجرت کرنے والا ہوں، اب یہاں سے جانے والا ہوں۔ یہ لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں۔ آپ ایک چچا تھے آپ کے حاران، ان کے پاس پہنچے، ان کی بیٹی سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد، اور نکاح کون سا، کس کے ساتھ؟ حضرت سارہ علیہ السلام، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یہ آپ تاریخ پڑھا کریں، خاص طور پر نبیوں کی تاریخ، نبیوں کے تذکرے، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے نبیوں پر اللہ نے کتنی آزمائشیں جو ہے وہ ڈالی ہیں، اور کتنی آزمائشوں سے پھر ان کو کامیاب فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ویلا ہی کوئی نہیں، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ بہرحال نہیں دوستو بزرگوں، انسان آخر انسان نے مٹی ہو جانا ہے۔ یہ دنیا، یہ ظلم و ستم، یہ سارے مصروفیات، یہ ہر وقت دنیا میں مشغول رہنا، یہ چند دن کی زندگی ہے، آخر ایک دن مٹی ہو جانا۔ دیکھیں اب کتنی گرمی ہے، کتنے پنکھے چل رہے ہیں، پھر بھی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ حشر کا دن بھی ہوگا، بلکہ جامع صغیر کے اندر میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ اس دن سے کہ جو گناہگار ہوں گے نا، گناہگار 70 غز پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، اتنی گرمی ہوگی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں جی، تو یہ دنیا ٹھیک ہے، کمائیں، حلال کمائیں، دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو سوار نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ رزق میرے ذمہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں اس بندے کو اس جگہ سے رزق دوں گا جس جگہ کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے رزق آ گیا ہے، اس کو گمان تک نہیں ہوگا کہ یہ میرا رزق کہاں سے آ گیا۔ تو تابعداری میری کر، اور یاد رکھ لے کہ جو اللہ کے کام ہیں وہ نعوذ باللہ ہم نے پکڑ لیے ہیں، جو ہمارے کام ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ ہمارا کام ہے اس جس نے پیدا کی اس کی تابعداری کرنا، زندہ رکھنا، رزق دینا، موت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی تابعداری کرے انسان تو کیا رزق نہیں ملتا؟ پرندے کون سی اللہ کی تابعداری کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، ہاں جی، لیکن اس طرح ہماری طرح، لیکن اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، کیڑے کو پتھروں میں رزق دے رہا ہے۔ یار جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اس مخلوق کو بھوکا مار دے گا؟ نہیں، انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل۔ بہرحال سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے نکاح فرمایا، نکاح فرمانے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ پر ایمان لائے، اور وہاں سے یہ حضرات چل پڑے مصر کی طرف۔ وہاں سے چلے
مصر کے بادشاہ نے ایک ظلم کیا، اس کا ایک ظالم کا ایک طریقہ تھا، وہ ظالم کسی بھی خوبصورت گھر میں خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا وہ اس کو قید کر لیتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مصر میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس ظالم کو کسی نے کہا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو فرمایا تھا کہ آپ نے کہنا ہے کہ میں ان کی بہن ہوں، تھی وہ آپ کی بیوی، اور وہ جس کی بیوی دیکھتا ظالم وہ قید کر لیتا تھا۔ اور ظلم پر بھی حدیث پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سارہ کو یہ فرمایا تو حضرت سارہ علیہ السلام وہاں پہنچی تو اس نے ظالم نے اپنا جس طرح اس کی ایک عادت تھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ مختصر عرض کرتا ہوں، آخرکار اس نے کہا کہ نہیں، جس طرح ہمارے پاس ایک پہلے عورت پاک موجود ہے نا، یہ بھی اسی طرح غالباً ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی جن ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ اور پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اور یہ حضرت ہاجرہ کون تھی؟ یہ قبطیوں کے ایک بادشاہ تھے بہت بڑے، ان کی صاحبزادی تھی۔ اس بادشاہ نے اس بادشاہ سے جنگ کی اور قید کر لی تھی حضرت ہاجرہ۔ اس کی طرف جیسے اس نے ہاتھ بڑھائے تھے تو اس کے ہاتھ چھل ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی محفوظ رکھا، اللہ نے ان کو بھی محفوظ رکھا۔ پھر یہ 3 حضرات تھے، پھر 4 ہو گئے۔ فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی، فلسطین کو اپنا مسکن بنا لیا، اپنی رہائش گاہ بنا لی۔ فلسطین کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے خلیل آ گئے ہیں جن پر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا ہے اور ان کے ساتھ نفوس قدسیہ ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روم کی طرف روانہ فرمایا، یہ وہاں اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہے، آخرکار 90 سال کی عمر ہو گئی۔ پھر آخرکار حضرت سارہ عرض کرتی ہیں اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے، آپ اس طرح کریں جس طرح یہ میری جو ہے وہ انہوں نے مجھے حضرت ہاجرہ پیش کی ہے، میں یہ آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ حضرت سارہ کی عرض پر جناب ابراہیم نے نکاح فرمایا ہے، اللہ نے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیا ہے۔ ظلم پر حدیث سنیں، یہ جامع صغیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، یہ ذرا سنیں ظلم کرنے والے۔ داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، ظالموں کو کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کیا کریں، جو ظلم کرتے ہیں مخلوق پر ان کو کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کیا کریں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں تو اس کے چرچے کرتا ہوں، آسمانوں میں بھی مخلوق میں بھی میں تو اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں۔ اے داؤد علیہ السلام اپنے ظالموں کو کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کیا کریں، لیکن جو ظالم میرا ذکر پھر بھی کرتا ہے، میں نیک لوگوں کے مخلوق آسمانی میں مخلوق دنیا میں چرچے کرتا ہوں، لیکن ظالم جو ظلم کرتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لعنت بھیجتا ہوں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ ظالم جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع صغیر کے اندر موجود۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر حکم خدا بندی، دیکھیں نا اللہ نے اپنے خلیل کو کتنی آزمائشوں سے، پہلے گھر والوں سے مقابلہ، پھر قوم سے مقابلہ، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، پھر بادشاہ سے مقابلہ، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر کے بادشاہ سے مقابلہ، پھر فلسطین آ کر کچھ عرصہ گزارا، اس عرصہ گزارنے کے بعد پھر اب اللہ حکم دے رہا ہے، شیر خار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے اس بچے کو لو اور اپنی بچے کی اس ماں کو لو
اور میرے حرم والے گھر کے قریب وادی ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب اس سے بڑی آزمائش، پہلے ذات سے آزمائشیں ہوتی رہی، اللہ کامیاب فرماتا رہا، اب اولاد کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اب قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا؟ یہ 13ویں سپارے کے اندر موجود ہے یہ ساری بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے لیا، فلسطین سے آ کر کہاں چھوڑا؟ حرم پاک پر چھوڑا، خانہ کعبہ کے قریب۔ اس وقت خانہ کعبہ کے نشان ختم ہو چکے تھے، اور یاد رکھ لیں خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی فرشتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد طوفان نوح آیا، طوفان نوح میں کعبہ کی دیواریں مسمار ہو گئی، ختم ہو گئی، نشان بنیاد وہ تھی، اس کو پھر بنیادوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دوبارہ پھر اٹھایا ہے۔ یہ کعبہ کی تعمیر پر بھی ایک بہت بڑی گفتگو ہے، لیکن میں نے مختصر عرض کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بعد میں بھی کعبہ کو 5-6 مرتبہ تعمیر کیا گیا، آخر میں حضرت ابن زبیر نے جو ہے وہ تعمیر کیا، لیکن یہ بڑی بات ہے، لمبی بات ہے۔ بہرحال سنیں، قرآن نے جو بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ پاک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو جہاں چھوڑا، تو اللہ کی بارگاہ میں چھوڑنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اس دعا کو 13ویں سپارے کے اندر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، کہاں؟ بواد غیر ذی زرع، وادی غیر ذی زرع یعنی بیابان وادی میں، عندک بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا کہہ دو یار سبحان اللہ۔ اصل میں قرآنی آیات ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سارا قرآن میں موجود ہے، تو ان آیات کو پڑھنے کے لیے یا اس واقعے کو سمجھانے کے لیے آپ کے ذوق کے مطابق گفتگو نہیں ہوتی، اس واسطے آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، اچھا بول دو سبحان اللہ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں اور بیٹے کو علیحدہ وادی میں چھوڑا، اس وقت نہ سبزہ ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی رہنے والا ہے، نہ کوئی مسکین ہے، ہاں جی کوئی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے وہاں پر۔ تو آپ کی زوجہ پاک عرض کرنے لگیں اے ہمارے سر کے تاج، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پر پختہ یقین ہونا تو انسان کسی مشکل میں بھی ہو تو رب پر یقین ہو، اللہ مشکل بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس، چلیں یہ حدیث بعد میں پیش کرتا ہوں، پہلے قرآن کی آیات سن لیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کی کہ یا اللہ میں تیرے عزت والے گھر کے قریب اپنی اس اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نماز پڑھنے والا بنا، یا اللہ اس دعا کے صدقے ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ اچھا بولو آمین۔ ہاں جی یا اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنا، ساریاں نماز پڑھنے والا بنا۔ ہاں جی بعض کہتے ہیں میں 2-3 پڑھ لیے بڑا نمازی، اور بے نمازی کس کو کہتے ہیں؟ چلے یہ بھی ذرا سن لیں، اس پر بھی سن لیں، بے نمازی کس کو کہتے ہیں؟ بے نمازی اس کو کہتے ہیں کہ جو 1 نماز پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، بس پوری نہ پڑھ، اس کو بے نمازی کہتے ہیں۔ نمازی اس کو کہتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اور خود پڑھے گئے تھے پتر تھی پڑھے گا، جو خود نہیں پڑھنی پھر اولاد کہتے پڑھنی۔ بہرحال یہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ سنیں جی اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ ان کو نماز پڑھنے والا بنا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی ان کی محبت میں مائل ہو جائیں۔ اور پھر ایسی محبت میں مائل ہوئے جناب اسماعیل کو اللہ نے ہمارے نبی کا جد امجد بنا دیا ہے۔
پھر ایسے دل مائل ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نور کو جناب اسماعیل کے پشت میں رکھا، اپنے نبی کے شجرے میں حضرت اسماعیل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد بنا دیا ہے۔ ہاں جی، دل ایسے پھیرے لوگوں کے، آج بھی محبت نبیوں کی دلوں میں ہے، لیکن جو حضور کے شجرہ پاک میں آتے ہیں ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ سنیے آگے سنیے جی، آگے فرمایا کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس وقت کی ہے جب وہاں پر کچھ بھی نہ تھا، نہ پانی تھا، نہ پھل تھے، نہ گھر تھا، ہاں جی کچھ بھی نہ تھا، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آج تک خانہ کعبے جو پھل ختم نہیں ہوئے، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اثر ہے، اے ابراہیم علیہ السلام دے اس حرم پاک دا اثر ہے، اس حرم پاک دا اثر ہے جس حرم پاک نو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف نو بتاں تو پاک فرما کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اعمال نو جاری رکھ دیا ہویا، اپنی امت حج تے عمرے دا طواف بھی لازم قرار دیتا تے صفا مروہ دی سعی بھی لازم قرار دے دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اے دعا کرن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور جا کے دعا کی تھی، ہاں جی حضرت حاجرہ کو تھوڑے جی کھجوراں دے تھوڑا جا پانی سی، آخر کارو کھجوراں بھی ختم ہوئی ہیں تے پانی بھی ختم ہویا، ہاں جی پھر آپ پانی دی تلاش ہی دوڑیاں، کدی صفا تے جا رہی ہیں، کدی مروہ تے جا رہی ہیں، کدی صفا تے جا رہی ہیں، کدی مروہ تے جا رہی ہیں، ہاں جی صفا مروہ تے دوڑ دیاں رہیاں، پانی ختم ہویا، واپس آئیاں تے اللہ نے پیارے اسماعیل دے ایڑیاں جو پانی جاری فرما دیتا، پہاڑ دے وچوں پانی جاری ہو گیا، جس نبی دی ایڑیاں چوں اللہ پانی جاری فرما سکتا ہے تے ایک ذرے نو ملا کے تے انسان نہیں بنا سکتا۔ نیچری فرقے دا غلط پٹھا ہے عقیدہ کہ کوئی حشر نہیں، کوئی نشر نہیں، کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی فلان نہیں، کوئی ڈمکان نہیں، سب کچھ ہے۔ جو رب تعالیٰ ایک ایک جز کو، ہر پرندے کی ہر بوٹی کو اپنے اپنے ساتھ جوڑ سکتا ہے، ہاں جی تو وہ رب تعالیٰ تجھے اور مجھے قبر سے دوبارہ زندہ نہیں فرما سکتا، بلکہ قبر سے بات یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن سب سے مخلوق سے پہلے میری قبر شک ہوگی اور میں باہر آؤں گا اور میرے ساتھ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق باہر آئیں گے اور پھر فاروق اعظم باہر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پھر آتے جاتے رہے، پھر آخر کار کعبہ شریف تعمیر فرمایا، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو ذبح کرو، کعبہ شریف تعمیر فرمایا۔ اور آج بھی یہ بھی بات ذرا نوٹ کر لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر پاک حتیم میں ہے، جو حتیم کعبہ ہے نا، حتیم کعبہ جو کعبہ شریف کے باہر آپ کی قبر مبارک وہاں ہے، رحمت کے پرنالہ اور حتیم کعبہ کے درمیان ہے، ہاں جی حضرت حتیم سے چلے بات سن لیں، حتیم سے بات بھی حدیث پاک یاد آ گئی، ایک تاج گرمی بڑی اونچا بول دو سبحان اللہ، حتیم سے ذرا حدیث پاک سنیں، یہ جامع صغیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے رحمت اللہ علیہ لکھی ہے، اگر کوئی بندہ سود کھاتا ہے، سنیں سود کھاتا ہے، سود کے 70 گناہ ہیں، یہ روح البیان میں بھی ہے، سب سے کم گناہ جو ہے استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، زبان پر لانے کی بات نہیں ہے لیکن سمجھانا مقصود ہے، کم سے کم گناہ یہ ہے کہ بندہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حتیم کعبہ میں اپنی ماں سے زنا کرے، استغفر اللہ، کم سے کم گناہ یہ ہے، سود کھانے کا کم سے کم گناہ یہ ہے، سمجھ لگ گئی؟ دوبارہ بات ذکر کرنے کی، زبان پر لانے سے زبان بھی کافر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی اور پھر اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہے، سود کا گناہ سمجھ لیا نا، اس سے بھی ایک بڑا گناہ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے بڑا گناہ یہ ہے آپ کسی مومن مسلمان کی ناحق بےزتی کر دیتے ہیں،
سود سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کسی مومن مسلمان کی اپنا حق بیزتی کرتے ہیں، قصور اس کا کوئی نہیں ہوتا، آپ اس کے منہ پر وعدہ خلاقی کرتے، بیزتی کر دیتے، اس کو چپ کرا دیتے، خواہ مخواہ، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سمجھ لگے دو مسئلے آندھی، سود دی بھی تنہا حق بیزتی کرنے دا کتنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا اس کے مترادف ہے، پھر اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی ناک ہوئے چپ کرے، وہ بڑا آگے اچھے بڑا چودھری، اس سے سود سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کسی مسلمان، پھر سفید ریش ہو، بزرگ ہو، ہاں جی، جس آج کل ماڑے کو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، ماڑے کی بیزتی کر دیتے خواہ مخواہ، یہ سن لو، اتنا بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ کسی مومن مسلمان کی آپ خواہ مخواہ بیزتی کر دیتے ہیں۔ اخلاق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سی جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اخلاق اچھا کرنا، کافر کے ساتھ بھی اخلاق اچھا رکھو، اگر کوئی کافر ہے نا اس کے ساتھ بھی اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا پتہ چلنا چاہیے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، اور مسلمان ہی اصل میں اخلاق کا پیروکار ہے، لیکن آج کل غیر مسلم اخلاق کا پیروکار ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیکیدار ہیں، ہم تو نعوذ باللہ نہ، یہ دیکھیں آپ اخباروں میں، اگلے دن مجھے روڈ پر اخبار ملی، گند میں اخبار ملی، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی تھی، میں نے کہا اگر یہی اخبار، یہی ٹکڑا حدیث شریف کا کسی غیر مسلم سے ملتا نا، پورے کے پورے 56 ملک یہ فتویٰ لگاتے کہ یہ گستاخ ملک ہے، گستاخ ملک ہے، اپنے کرتے رہے تو کوئی گستاخی نہیں، غیر کریں تو گستاخی ہے۔ صحیح بات ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی غیر ملکوں میں سے یہ ایسی حدیث کا یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم کسی گستاخی کی نعوذ باللہ قائل بھی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جو گستاخی کرتا ہے وہ حرام کا ہے، اور گستاخی سے بات زیادہ ہی جس حرم کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اس واسطے دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے رہے فلسطین سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑھتے گئے 17 سال کی عمر ہوئی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب اپنے بیٹے کو ذبح کرو، پھر وہ ساری گفتگو جو اللہ نے اپنے پیارے خلیل اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان فرمائی ہے، فلما بالغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اصل میں یاد رکھیں قربانی جو ہے نا، قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ذبح کیا، یہ تو ایک فدیہ تھا، اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی، اصل میں قربانی باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہے نا، اصل میں قربانی وہ ہے، اصل قربانی وہ ہے، وہ دمبا تو ایک فدیہ ہے اس قربانی کا، اصل میں جو قرآن نے بیان کی ہے نا گفتگو جناب ابراہیم اور خلیل کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اصل میں قربانی وہ ہے کہ بیٹا باپ کا کتنا تابعدار ہے، باپ رب کا کتنا تابعدار ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات قربانی والے دن کریں گے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو گفتگو ہے، جو قربانی اللہ نے حکم دیا ہے، اس پر باپ اور بیٹا چلے، پھر بیٹا راضی ہوا، پھر ماں راضی ہوئی، انشاءاللہ اس پر گفتگو قربانی والے دن ہوگی، نہ کرے گا قیامت والے دن جس وقت قربانی آئے گی نا، یہ موجودہ تھا چھوٹا قاد ہوندہ وڈا قاد، ایک چنگا صحیح سوار بن کے آئے گا، وہ قربانی کرنے والا بندہ سوار ہو کے جنت داخل ہو جائے گا۔ دعا کرنے اللہ حج بھی قبول فرمائے جڑے گئے، اللہ سے جڑے نیت کی تھی قربانیاں بھی قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔